اللہ اکبر۔ علی اکبر نے علی کو برباد کیا، سب کے کمالوں کو آباد کیا، ان کی جو اجل کی آئی تو بابا سے کہا خیر میری سہران بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی، یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی، یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی بحق دم المظلوم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ الذی خلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى والصلاة والسلام علی حبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات و آواز بلند۔ کافی احباب تشریف فرما ہو، مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت
یزیدیت یزیدیت دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں، سب سے پہلے میری دلی دعا ہے کہ مالک حقیقی اب تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا، بانیان فرش عزا کا یہ فرش عزا بچھانا، لنگر نیاز خرچ اخراجات، تمام احباب کی پڑھائی میں حقیر کے اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے۔ خمسہ فاطمیہ کی یہ مجلس اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ مالک اس خمسہ مجالس کا اہتمام کرنے والے جملہ احباب کی زندگیاں دراز فرمائے، اور مالک ان کے رزق کاروبار میں وسعت و ترقی عطا فرمائے۔ مالک ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یہ ایک طویل لسٹ ہے جن احباب نے اس خمسہ مجالس کے عنوان سے تعاون فرمایا ہے۔ ٹیم لبیک یا رسول اللہ کے نوجوانوں کی جانب سے، مومنین و مومنات کی جانب سے، ملک بابر ذیلدار صاحب کی جانب سے، سید عاصم شاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے، سید سجاد شاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے، سید قلب عباس صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے، اور دیگر کافی مومنین نے تعاون کیا ہے۔ آج بروز ہفتہ کو دعا برائے صحت، برائے مغفرت والدین مرحوم مین غلام عباس کھچی صاحب، سید سلیس حیدر زیدی صاحب، اور دعائے صحت و سلامتی کے لیے کہا گیا سید الیاس علی شاہ نقوی، ملک فقیر حسین کھوکھر، سید نوید حیدر زیدی، سید ذوالفقار علی شیرازی، ملک ممتاز علی خان ذیلدار، اور انتظامیہ مسجد حاضہ اور شاہد ڈوگر صاحب۔ ان کے علاوہ بھی تو علیم بذات صدور ہے جن کے نام ہم نہیں جانتے یا جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، جن احباب نے بھی احیاء ایام فاطمیہ کے لیے تعاون کیا ہے، بی بی کے زخمی پہلو کا واسطہ مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، مولا انہیں رزق وسیع سے وسیع تر عطا فرمائے۔ عابد بھائی کی نانی جان کا انتقال ہوا ہے، مالک انہیں بھی اعلیٰ علیین کے ساتھ مشہور فرمائے۔ آج رات ویسے فضائل کی نہیں ہے، جس گھر میں میت پڑی ہو اللہ اکبر، حکم ہے، اب کوشش کرتا ہوں اس موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی۔ میں آپ تمام احباب سے التماس کروں گا، یہ جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور جن کا فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات و انکا علی کل شیء قدیر۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ اگر محسوس نہ کریں یہ جو پیچھے احباب بیٹھے ہیں، یہ بچے بار بار آتے جاتے ہیں، یہ جگہ خالی ہے، آپ بھی اس جگہ پہ آ جائیں یہ تاکہ ان کو بار بار آنے جانے سے آ جائیں مہربانی فرمائیں۔ یہ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں نا، مہربانی فرمائیں، یہ جگہ آپ کے لیے، تھوڑا آ جائیں۔ ضد کا تو علاج کوئی نہیں، آ جائیں، چھوڑ دیں دیوار، آ جائیں۔ بلند صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد سورہ کوثر کی اس مختصر صورت میں اللہ شان فاطمہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ مقصد تخلیق کائنات کا محور بیان کر رہا ہے کہ میں نے کائنات کیوں بنائی۔ اللہ معرفت زہرا کی دعوت دے رہا ہے۔ اسے یار اٹھا دیں۔ اللہ تعارف زہرا کروا رہا ہے۔ اللہ کی کائنات میں یہ پہلی مستور ہے کہ جس کے گھر میں ستارہ آیا اللہ کی کائنات میں یہ پہلی مستور ہے کہ جس کا نام اللہ نے خود رکھا۔ اللہ کی کائنات میں یہ پہلی مستور ہے کہ جس کا عقد اللہ نے عرش پہ پڑھایا۔ اللہ کی کائنات میں یہ پہلی مستور ہے کہ جو ام ابیہا اللہ کی کائنات میں یہ پہلی بی بی ہے کہ جس کے لیے محمد الرسول اللہ اٹھتے تھے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بیٹی ہے، باپ پہ بیٹی کی تعظیم تو واجب نہیں ہے نا، بیٹی پہ باپ کی تعظیم واجب ہے۔ جو توجہ میں بیٹھے ہو ایک جملہ عزت زہرا پہ سن لو۔ باپ تو بیٹی کی عظمت کے لیے تعظیم کے لیے نہیں بلکہ صرف اٹھتے نہیں تھے، جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں سیدہ کو بٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جالس علی مجلسہ ہی، اور کم از کم جو تعداد لکھی گئی ہے 6 مہینے تک دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر پڑھ کے پیغمبر گھر میں آنے کی اجازت لیتے۔ پوچھا گیا، اور یہ چادر تطہیر خود گواہ ہے،
کیا ہے عظمت زہرا کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت طلب کر کے پیغمبر گھر میں تشریف لا رہے ہیں. بابا بیٹی سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، جناب امیر آپ کے داماد کے حوالے سے بیٹوں کی جگہ رکھتے ہیں، ویسے آپ کے وسیع ہیں، بھائی ہیں. جناب سیدہ آپ کی بیٹی ہیں، حسنین آپ کے نواسے ہیں، پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت طلب کرنا. کہا زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، باپ پہ بیٹی کی تعظیم واجب نہیں، محمد پہ بطول کی تعظیم واجب ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، رسول پہ بطول کی تعظیم واجب ہے. کون بطول؟ کہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول اجازت مانگ کے کہتے زہرا مجھے اپنے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے. کون سا ضعف تھا؟ کیا بیماری تھی؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے. ایسا کوئی ضعف نہیں جو آپ اور میں سمجھ رہے ہیں. یہ چادر کسا خود اس ضعف کا تعارف بھی کروا رہی ہے اور بتا بھی رہی ہے کہ پیغمبر کو سکون. چلیں، پیغمبر جب تشریف لائے تو اجازت مانگی، جب چادر کسا کے نیچے آئے تو ضعف ختم ہو گیا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زہرا وہ ہستی ہے کہ جس کی چادر سے رسول اعظم کا ضعف ختم ہوتا ہے. چادر کسا وہ چادر، بطول کی چادر وہ چادر کہ جس سے رسول کو شفا ملتی ہے. پھر زندگی بھر رسول نے نہیں کہا کہ مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے. اور جناب سیدہ کو لیلۃ القدر سے موسوم کیا گیا ہے کہ جناب سیدہ جو چاہتا ہے نا کہ لیلۃ القدر کی بلند تر صلوات پڑھ لیں. اللہم علیکم السلام. بار دیگر بلند تر صلوات پڑھ لیں. اللہم قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. قبلہ توجہ ہے نا؟ مشکل کشا کا صدقہ مشکل آسان ہو جائے گی، میرے لیے اور زیادہ مشکل ہے. بہرحال قبلہ سے بھی دعا لینی ہے. انا اعطینا کل کوثر، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور اس کوثر کی وصولی پہ کیا کر؟ فصل لے اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے. کتنا عظیم تحفہ ہے جناب سیدہ، کتنا قیمتی تحفہ ہے جناب سیدہ کہ فخر انبیاء جس کی تعظیم کے لیے سارے نبی اٹھتے ہیں وہ جناب سیدہ کے احترام میں اٹھتا ہے. 1.25 لاکھ نبی جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں اسے محمد کہتے ہیں، اور وہ محمد جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو اسے زہرا کہتے ہیں. اگر توجہ میں بیٹھے ہو، وہی زہرا چادر تطہیر سے جس کی نالین صاف کرے اسے علی کہتے.
یا بسم اللہ۔ مرحبا اور اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہو مرحبا تو ایک جملہ آ گیا ہے، کائنات کا ہر انسان ذرہ ذرہ جس کی تسبیح کرے، جس کی حمد کرے، اسے محمود کہتے ہیں، اور وہ محمود جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں۔ صرف آپ اس کی حمد کرتے ہو؟ نہیں، ستارے جس کی حمد کریں اسے محمود کہتے ہیں، عرش والے جس کی حمد کریں اسے محمود کہتے ہیں، فرش والے جس کی حمد کریں اسے محمود کہتے ہیں، تحت الثری والے جس کی حمد کریں اسے محمود کہتے ہیں، عرش اولا والے جس کی حمد کریں اسے محمود کہتے ہیں، فرشتے جس کی حمد کریں اسے محمود کہتے ہیں۔ نہیں، آپ بالکل ٹھنڈ محسوس کر لئیے، یہ چائے زیادہ پی لی ہے۔ عرش والے جس کی حمد کریں اسے محمود کہتے ہیں، سورج جس کی حمد کرے، فرش والے، تحت الثری والے، آدم جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، نوح جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، نوح جس کی حمد کرے، ابراہیم جس کی حمد کرے، خود محمد جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، علی جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، فاطمہ جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، حسن جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، حسین جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، زین العابدین جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، محمد باقر جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، جعفر صادق جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، موسیٰ کاظم جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، علی رضا جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، علی رضا جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، تقی جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، نقی جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، عسکری جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، مہدی جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، عرش والے جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، 18,000 عالمین جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، صحابہ جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، تابعی جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، تبع تابعی جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، کلندر جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، سکندر جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، ولی جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، عالم جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، جاہل جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، عرش سے لے کے فرش تک، عرش اولا سے لے کے تحت الثری تک، ہر مخلوق کیڑا مکوڑا جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، وہ محمود جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں، وہ محمد اٹھ کے جس کی تعظیم کرے اسے زہرا۔ طاقت کے ساتھ آپ نے جواب دینا، قبلہ صاحب کو داد دینی، انہوں نے ایک بڑا نکتہ دیا، نعرہ تکبیر، اللہ جتنا خدا بلا دو اتنا بلا دو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علی کا نام اتنا زور سے لینا کہ نجف مل جائے، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ علی کی شان ہے، قبلہ صاحب کو داد دیں۔ بسم اللہ جی، ہم بڑی میں نصیب ہیں کہ ان جوانوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہ دعوت پھیلا دیا، توجہ چاہتا ہوں، زہرا و طاہرہ ہیں، طہارت کو ناز ہے، واہ 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 واہ، زہرا و طاہرہ ہیں، طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں، عبادت کو ناز ہے، سبحان اللہ، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، تو خود امام نہیں امامت کو ناز، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی اس امام کی جو امیر المومنین،
ماشاءاللہ یا اہل یہ تو جناب سیدہ کا مقام ہے. گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے. میں روایات نہیں پڑھنا چاہتا تھا, میں تو گریز کر رہا تھا کہ شاعری دنیا میں نہ جاؤں. گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے, یہ وحی کی منزل ہے, یہ قرآن. گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے, یہ وحی کی منزل ہے, یہ قرآن کا گھر ہے. آئین اسلام میں ایمان کا گھر ہے, یہ مومن اور منافق کی پہچان کا گھر. ماشاءاللہ بڑی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مریم کا ظاہرہ سے بھلا کیا مقابلہ. مریم ہے عابدہ اور عبادت ہے فاطمہ. اللہ بہرحال وہ محمد اٹھ کے جس کی تعظیم کرے, صرف تعظیم نہ کرے, جسے اپنے مقام پہ بٹھائے اسے زہرا کہتے ہیں. وہ زہرا چادر تطہیر سے جس کی نالین صاف کرے اسے علی کہتے ہیں. یہ سارے مل کے جس کے قدم بوسی گئے اسے ابو طالب کہتے ہیں. توجہ ہے, مہربانی مہربانی. رات والی گفتگو یاد ہے, وہیں سے گفتگو کو اللہ نے بھی اس عورت کی تقسیم کی اور زمانے نے بھی اس عورت کی تقسیم کی. مقام سیدہ پہلی منزل پہ رحمت بنی تو اس باپ کے لیے جو عالمین کے لیے رحمت. توجہ ہے. اور ایسے ماحول میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. توجہ ہے. جب تک جزء فاطمہ شامل نہ ہو رحمت کل نہیں بن سکتا. توجہ ہے نا. رات والی گفتگو سے آج کی گفتگو کو متصل کر رہا ہوں. تو رحمت جزئی کو چند لمحے برداشت نہیں کر سکتا. عزت فاطمہ کو پہچان. رحمت کل اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ رحمت بھیج. توجہ نہیں کی ہے, توجہ نہیں کی ہے, توجہ نہیں کی ہے. تنگ نہیں کریں, تھوڑا تھوڑا ساتھ نبھائیں تاکہ ہم تکمیل کی طرف جائیں. اللہ کا حبیب رحمت کل, پھر اللہ سے التجا کرے, دعا مانگے. اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. یہیں پہ گفتگو ختم ہوئی تھی نا رات کو. اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے خاص ہیں, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے. ان سے دوستی رکھ جن سے یہ دوستی رکھیں. جس کو کہو رضی اللہ کہیں, رضا فاطمہ شرط ہے. رحمت نازل کر اپنی, مغفرت نازل کر اپنی, رضوان جنت کو بھیج اس دروازے پہ. اور رضوان جنت کو بھی
صرف دروازے تک اجازت ہے، آل محمد اجازت دے تو گھر میں آئیں۔ قبلہ ایک مشکل بات آپ کے سامنے شاید نہ کہتا کہ آپ یہاں موجود نہ ہوتے، اور پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی بھی چاہیے یا نہیں، نصیب مقدر اپنا اپنا۔ پیغمبر کے بعد فرشتے کا آنا بند ہو گیا، یعنی وحی کا نزول بند ہو گیا، فرشتہ وحی لے کے نہیں آ رہا۔ بعد از پیغمبر اگر کسی کے پاس فرشتہ آیا ہے تو وہ ذات فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں۔ اور ایسے مسائل جس کا تذکرہ ظاہراً قرآن میں صرف ہنٹس دیے ہیں، قرآن میں خاص خاص خبریں دی ہیں، مفصلاً ان مسائل کا حل بی بی کو بتایا ہے۔ یہ کار رسالت میں رسالت کی مددگار جو ہے، اور وہی مصحف جسے مصحف زہرا کہتے ہیں، وہی کتاب جسے کتاب زہرا کہتے ہیں، آج بھی جو تیرے امام کے پاس موجود ہے، اور ان مسائل کا کیوں مولا کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی طرف سے حجت ہے زہرا، ہمارے اوپر اللہ کی طرف حجت ہے۔ اللہ اکبر، یہ پانی لانا بیٹا، حیدری رحمت بنی تو رحمت کل کے لیے، عالم شباب میں آئی تو النکاح نصف الایمان، بیوی شوہر کے نصف ایمان کی محافظ بھی ہے، حصہ دار بھی ہے۔ زہرا قربان کروں میں ماؤں بہنوں کے پردے تیری اس دوسری عظمت پہ، یہی فرمان سامنے رکھ کے کہ النکاح نصف الایمان، بیوی ایمان کی محافظ ہے، میری بیوی میرے ایمان کی محافظ، آپ کی زوجہ آپ کی ایمان کی محافظ، زہرا کس کے ایمان کی محافظ ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، اپنی زبان سے نہیں۔ عمر ابن عبد ود جب للکار للکار کے کہہ رہا تھا اے محمد تیری شریعت میں یہ ہے کہ جو کافر کو قتل کرے اور غازی کا اعزاز لے وہ بھی جنتی، جو کافر کے ہاتھ سے قتل ہو جائے شہادت کی موت لے وہ بھی جنتی۔ ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ پیغمبر اسلام نے ساری زندگی میں دو جگہ پہ سخت لہجہ استعمال کیا ہے، ایک یہاں اور ایک عظمت اہل بیت پہ۔ دلیل دی ہے پیغمبر اسلام نے کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، یا علی تجھ سے محبت رکھے گا تو حلالی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور تجھ سے دشمنی رکھے گا تو حرامی۔ یہاں بھی شان علی بیان کی، یہاں بھی جب یہ بکواس کرتا ہے نا پیغمبر فرماتے من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پیغمبر نے معیار کیا دیا کہ جو بھی دروازہ زہرا پہ
جو بھی در علی پہ، جو بھی علی کے مقابلے میں اونچی آواز میں بولے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی جن سے ہو، وہ انسانی شکل میں نہیں، وہ کتا ہے۔ بے شک بے علی، وہ میری زبان سے نہیں، پیغمبر معیار بتا رہے ہیں۔ کوئی آئے، کسی وقت میں آئے، کسی جنس سے آئے، جو دروازہ زہرا پہ اونچا بھونکے، جو پیغمبر کے سامنے اونچا بولے، جو پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے، وہ کسی شکل میں ہو، حقیقتاً وہ نجس العین ہے، حقیقتاً وہ کتا ہے۔ پیغمبر پوچھتے ہیں من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ سارے اللہ راضی بیٹھے تھے، سارے صحابہ، سارے حاجی بیٹھے تھے، ایسے بیٹھ گئے جیسے ان کے سروں پہ پرندے ہوں، سر ہلائیں تو پرندہ اڑ نہ جائے، بلکہ مشورہ دینے لگے، یا رسول اللہ جب ہم وہاں ہوتے تھے، توجہ نہیں کیا، تو یہ اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بناتا تھا، اس کے مقابلے میں اور بدبختوں بھیجنے والا کون ہے؟ پھر پیغمبر اسلام کے سامنے ایک ہی نوجوان، ایک ہی شخصیت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کہا علی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ نہ کہیں کہ ہمیں جانے نہیں دیا، ہمیں کوئی کہتا تو جاتے، ہمیں کوئی اجازت دیتا تو جاتے۔ توجہ ہے، مجھے جنگ نہیں پڑھنی، مجھے صرف ایک نقطہ لینا ہے یہاں سے، ایک بات لینی ہے یہاں سے، نتیجہ دینا ہے، کیونکہ میری یہ مجلس اس کیمرے کی توسل سے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہے، بلکہ وہاں جا رہی ہے جہاں کہتے ہیں کہ ذکر علی سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کم از کم ان بدبختوں کا نکاح تو باقی نہیں نہ رہے گا۔ توجہ ہے، اور نکاح بھی اس کا ثابت ہے جو علی والا ہے۔ بچے گا بھی اس کا کہ جو مومن ہے، جو ایماندار ہے۔ اور جیسے اس روشنی کے لیے کنیکشن کی ضرورت ہے، صرف بلب پہ روشنی نہیں آتی کہ اس کا قد چھوٹا ہے ماشاءاللہ اس کا بڑا ہے، روشنی آ جائے گی، نہیں۔ کب روشنی آئے گی؟ جب روشنی کے مرکز سے اس کی تار کو کنیکٹ کیا جائے گا، پھر زیرو کا بلب بھی جاگے گا۔ اور ایماندار تب بنے گا جب علی سے کنیکشن جوڑے گا۔ جب کل ایمان سے تیرا کنیکشن ہی نہیں، پھر تو جو کچھ مرضی رہے، پھر ایمان سے تیرا حصہ خالی ہے، تیرا دامن ایمان سے خالی ہے۔ پیغمبر سب کے سامنے اپنے خیمے میں حیدر قرار کو لے گئے، ابا قبا آسا سب کچھ خیمے میں جا کے علی کو پہنایا، اور امامہ سب کے سامنے علی کے سر پہ رکھا۔ یا رسول اللہ یہ ابا جو پہنا دی تھی، قبا جو پہنا دی تھی، یہ بھی خیمے میں پہنا دیتے۔ آواز آئی بدبخت، جانتا ہوں میرے بعد نہ میری ابا پہ جھگڑا ہوگا، نہ میری قبا پہ جھگڑا ہوگا، نہ میری ردا پہ جھگڑا ہوگا، جھگڑا ہوگا میری پگڑی پہ۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں جیسے میں نے من کنت مولا کہا تھا، اسی طرح یہاں علی کے سر پہ امامہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرے بعد علی سے دین لینا۔
اوئے ہوئے بحرا کے علی کو، بلکہ یوں کہوں جب خیمے میں گئے تھے دیکھا سب نے یہ محمد ہے، یہ علی ہے، جب خیمے سے باہر آئے علی شبیہ محمد بنا، محمد شبیہ علی بنا۔ اور محمد اپنے ہاتھ سے شبیہ بنا کے بتا رہا ہے، بدبختو شبیہ بنانا بدعت نہیں، سنت محمد ہے۔ سنت رسول ہے۔ اللہ یا رسول اللہ حیدری۔ بس بھائی بس واپس آ جاؤ۔ علی باہر آئے، پیغمبر پوچھتے ہیں کون جا رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے ابو تراب جا رہا، کہتا انہوں نے بھی سچ کہا۔ کسی نے کہا حیدر کرار کا جا رہا ہے، اس نے کہا تو بھی سچ کہہ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کعبے کا گوہر جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بطول کا شوہر جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اللہ کا خانہ زاد جا رہا ہے، جبریل کا استاد جا رہا ہے، تیرا داماد جا۔ کہا سن لو یہ باتیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں، لیکن میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں بارزہ ایمان کلے، اوئے ہوئے ہوئے کہ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو پیغمبر بتا کے جا رہا ہے علی ہے کل ایمان۔ علی کے مقابلے میں کوئی آئے، کسی وقت آئے، کسی گھر سے آئے، اوئے ہوئے ہوئے یہ کل ایمان وہ کل کفر۔ النکاح نصف الایمان، بیوی ایمان کے نصف کی حصہ دار ہے۔ زہرا تیری دوسری عظمت پہ دارین قربان کروں، تو ایمان کی محافظ بنی تو اس کے ایمان کی محافظ جو کل ایمان کی منزل پہ فائز ہے۔ زہرا تو اس کے ایمان کی محافظ بنی، اس کے ایمان کی حصہ دار بنی جو کل ایمان کی منزل پہ فائز ہے۔ بیٹی بنی تو رحمت کل کے لیے، رحمت بنی تو رحمت للعالمین کے لیے، ایمان کی محافظ بنی تو کل ایمان کے لیے۔ پیغمبر کے اگلے فرمان کو بھی سامنے رکھو کہ الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اوئے ہوئے 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 میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ اگر ماں شریف ہو، اوئے ہوئے 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 ماں کو پتا ہو کہ میں ماں ہوں، دشمن اولاد نہ ہو، پھر آپ کی قدموں، آپ کی جنت آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے۔ سیدہ دارین قربان کروں، تیرے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود سید شباب اہل الجنہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد، جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، تیرے قدموں میں جیسے فضائل میں زہرا وحیدہ ہے، ایسے مصائب میں بھی زہرا کا ثانی کوئی نہیں۔ اللہ کی کائنات میں کسی نبی کے بیٹے پہ اتنا ستم نہیں ہوا جتنا محمد و علی کی بیٹیوں پہ ہوا ہے۔ روتی تو بابا کو تھی نا، فضائل کے سمندر بہا دوں، ندیاں بہا دوں،
یہ شام سے جو آتی ہے نا میرے فضائل سننے نہیں آتی، مدینے سے جو آتی ہے نا بقیہ چھوڑ کے یہ میرے فضائل سننے نہیں آتی، آ کے دیکھتی ہے مجھے جو کسی نے نہیں رونے دیا، میرے غم میں کون روتا ہے، میرے مصائب پہ کون روتا ہے۔ بڑی مصیبتیں گزری ہیں جناب سیدہ پہ۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا آج ایک کلپ چل رہا ہے، دیکھنا۔ آیت اللہ لکھتے ہیں زہرا اتنی نحیف ہو گئی تھی کہ چارپائی پہ پڑی ہوئی نظر نہیں آتی تھی کہ اس پہ کوئی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سائے کی طرح۔ اللہ اکبر۔ آپ نے تو سنا ہے نا کہ صرف دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، نہیں، دائیں ہاتھ سے صرف تسبیح نہیں، پہلو سے ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ شب شہادت بی بی کی شہادت انشاءاللہ کل علی بھائی کے گھر پڑھی جائے گی۔ کل وقت کا خیال رکھنا، 5ویں مجلس یہاں مسجد میں نہیں ہوگی، سید زیاد سراج صاحب کے گھر، علی بھائی کے گھر ہوگی۔ ٹائم پہ تشریف لے آنا تاکہ جنازے کو زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی قبلہ شرائی صاحب پڑھ رہے تھے نا، زہرا کی مصیبتیں زہرا کے دروازے سے شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ علامہ اظہر صاحب زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے تھے لکڑیاں مدینے میں اکٹھی ہوئی، آگ کربلا میں جلی۔ میں کہتا ہوں قبلہ آپ نے پھر بھی رعایتاً کنایتاً کہا ہے، ہم نے تو مدینے میں بھی آگ کے شعلے بڑھتے دیکھے۔ اللہمان، اللہمان، اللہمان۔ ابھی شاہ صاحب قبلہ پڑھ رہے تھے دروازے کا واقعہ، قاتل اپنے ہاتھ سے شام والے کو خط لکھ رہا ہے کہ علی کو بلوایا بیعت کے لیے، علی گھر سے نہ آئے۔ 3 دن تک بندے جاتے رہے، علی گھر سے نہ آئے۔ بالآخر 40 لوگوں کو لے کے یہ ساتھ اپنے گیا دروازے پہ، کنفذ کو ساتھ لیا، دروازے پہ لکڑیاں رکھیں، دق الباب کر کے کہتا ہے علی کو باہر بھیجو۔ سیدہ دروازے کے پیچھے آ کے کہتے ہیں ظالم حیا کر، میرے بابا کا ابھی تک تو کفر ہی میلا نہیں ہوا۔ بلکہ میں نے تو یوں پڑھا ہے کہ بی بی فضہ کو کہتی ہے یہ باہر شور کیسا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے بابا کی پرچانی دینے کے لیے کوئی آئے، پرشہ دینے۔ کہا پرشہ دینے والوں کی شکلیں ایسی تو نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈر رہا ہوں کیسے بی بی کے فضائل مصائب پڑھوں۔ ہاں زیادہ میں کہتا رہتا ہوں اپنی مجالس میں، بی بی کا مصائب سننا ہو پھر یہ سپیکر نہ ہو، یہ اعلان نہ ہو، یہ مجالس کا بندوبست نہ ہو، اپنے گھر کے کسی آخری کمرے کو کنڈی لگا کے کسی سید کا ہاتھ پکڑ کے، کسی عالم دین کا ہاتھ پکڑ کے، کسی سید زادے کا ہاتھ پکڑ کے، کسی ذاکر کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جا اور کنڈی لگا کے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے کہا اور ہاتھ باندھ کے کہا اب بتا زہرا کیسے زندگی گزارتی، زہرا کی مصیبتیں بتا۔ ہوئے 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 مغصوبت سرن مقصوبت الزہران مدفونت سرن، جو لوٹی گئی تو دن کی روشنی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ دفن ہوئی تو رات کی تاریکی میں ہے۔ کون سے دکھ تھے زہرا کو؟ شہادت نہیں پڑھوں گا، بس صرف ایک کنایا، ایک گریز، ایک جملہ سن لو بی بی کی مصیبت کا۔ دروازے پہ آیا، کہا علی کو باہر بھیجو۔ بی بی دروازے کے پیچھے آئیں۔ یہ بیٹا کرسی تھوڑی سی پیچھے کر لو، سیدہ کے مصائب ہیں، بیٹھ کے نہ پڑھو۔ احتراماً جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہمان۔ بس آخری جملے ہیں، اپنی اپنی حاجتیں ذہنوں میں رکھو، مدینے کے طرف منہ کرو، جن کی اولاد نہیں اولاد مانگ لینا،
جن کے پاس رزق نہیں رزق مانگ لینا، جو بیمار ہیں شفا مانگ لینا۔ وعدہ کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے زہرا کو پرسہ تو دے، اتنی کریمہ ہے دکھیا پہلو کے ساتھ بھی دعا کر کے کہہ رہی اللہ انہوں نے مجھے تماچے لگتے تو نہیں دیکھا۔ اللہمان اللہمان اللہمان، تیرے حق میں زہرا جو دعا کر رہی ہے، تیرے حق میں جو زہرا دعا کر رہی ہے، جی بسم اللہ، تجھے تیری عظمت سنا دوں؟ جھک کے اور جھجک کے نہ رونا، تیری عظمت سیدہ بیان کر رہی ہے۔ 4 سال 3 سال بچوں کی عمر ہے، پیغمبر مسجد میں ہیں، شاید کہ پھر زندگی وفا نہ کرے۔ امام حسن علیہ السلام ایک زانوں پہ، دوسرے پہ امام حسین، اور پیغمبر نے بڑے بیٹے کے لب چومے، حسین مولا نے لب آگے کیے، پیغمبر نے گردن چومی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تجھے تیری عظمت زہرا کے نزدیک بتا رہا ہوں نا، رونے والے تیرا مقام کیا ہے زہرا کے نزدیک؟ زہرا کسی کا قرضہ نہیں رکھتی۔ لمبی روایت چھوڑ رہا ہوں، بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ نانے کی گودی چھوڑ کے حسین مولا سیدھے گھر آئے، ماں کی گردن میں باہیں ڈال کے کہہ رہی اماں ذرا میرے منہ سے خوشبو سونگ۔ کہا اللہ مان کے تو انما یرید اللہ کا مالک ہے اماں پھر بتا نانا نے تفریق کیوں کی؟ حسن کے لب کیوں چومے؟ میرا گلا کیوں چوما؟ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، بسم اللہ۔ ڈر رہا ہوں کہیں میں مر نہ جاؤں یا تم میں سے کوئی نہ مر جائے۔ نانا نے تفریق کیوں کی؟ ہاتھ نہ پیارا کر، ہاتھ نہ پیارا کر، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا زہرا تیرے دکھوں کا بڑا ارمان ہے، ہائے کاش تیرا بھائی ہوتا، بھائی بھی ہوتا تو تیری بیٹی کے جو 18 بھائی تھے۔ یہ ظالم مسلمان ہیں، یہ حیا نہیں کریں گے۔ اللہ مان، ایک ہاتھ میں حسن دوسرے میں حسین، دروازہ ہے مسجد پہ بی بی آ کے کھڑی ہوئی، پیغمبر کھڑے ہو کے کہتے ہیں زہرا گھر بلا لیا ہوتا۔ کہا نہیں بابا سائلہ بن کے آئی ہوں۔ بیٹی ایسا کون سا سوال؟ ہاں بابا بتائیے میرے حسن کے لب کیوں چومے؟ اللہ مان، میرے حسین کی گردن کیوں چومی؟ پیغمبر کہتے ہیں زہرا لوٹ جا، نہ خود رو نہ مجھے رولا۔ کہا مولا تمہیں میرے حق کا واسطہ بتا میرے حسن کے لب کیوں چومے؟ کہا باؤ جاؤ علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، کہا علی زہرا کے دونوں کندھوں کے مضبوطی سے پکڑ۔ علی نے مضبوطی سے پکڑا، کہا زہرا اب پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا میرے حسن کے لب کیوں چومے؟ میرے حسین کی گردن کیوں چومی؟ رو کے کہتے ہیں سننا چاہتی ہے تیرے حسن کو زہر ملے گی؟ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، اس کے جگر کے ٹکڑے ان لبوں کے ذریعے باہر آئیں گے، اس کے لبوں کا بوسہ لے رہا ہوں۔ حسین کی گردن کیوں چومی؟ یہ تیرا غریب 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی گرم ریت میں ذبح ہو جائے گا، اس کی گردن چومی ہے بابا۔ پھر اس کے رونے والا آپ نہیں ہوں گے؟ کہا بظاہر نہیں، بابا علی نہیں، میں اماں زہرا نہیں، بہن کہا نہیں، پھر اسے کون روئے گا؟ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو اس کے اکبر کو روئیں گے، جو اس کے اصغر کو روئیں گے، جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے حبیب ابن مظاہر کو روئیں گے۔ چھوڑ دا میاں کا ہاتھ، آ کے پیغمبر کی گودی میں بہ کے مولا ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں اے نانا جو قوم مجھے روئے گی آپ کیا انعام دیں گے؟ نبی کہتے ہیں میں شفیع المذنبین ہوں اور تیرے رونے والوں کی شفاعت کا میں محمد۔ اللہ مان اللہ مان، اللہ تیری چیخیں منظور کرے، اللہ تیرا یہ رونا منظور کرے، اللہ کربلا والوں کے صدقے میں، اللہ زہرا کے صدقے میں تجھے کسی غم میں نہ رلائے۔ نانا سے شفاعت کا وعدہ لے کے آئے، بابا کی گلے در میں ہاتھ ڈالے، بابا میرے رونے والوں کو آپ کیا دیں گے؟ کہا میں اس ساقی کوثر، پہلے تیرے رونے والوں کو کوثر پلاؤں گا،
फिर आदम को दूंगा। बाबा से शिफात का, नाना से शिफात का, बाबा से कौसर का। हसन भैया के गर्दन में डाल के कहते तू मेरे रोने वालों को क्या देगा? कहा मैं सैयद शबाब अहलल जन्ना हूँ, तेरे रोने वालों की जन्नत का मैं हसन दामन हूँ। आया माँ की गर्दन में बह डाली, अम्मा तू मेरे रोने वालों को क्या दो? रोने वालों सुनोगे जुमला। ज़हरा कहती है दरवाजे जन्नत पे बैठ जाऊंगी, सर के बाल खोल दूंगी, हाथ उठा के कहूंगी ओ मेरे अल्लाह, मेरे हसन के जनाजे पे इन्होंने तीर नहीं देखे और इन्होंने मेरी सकीना के तमाच। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। ओ मेरा अल्लाह, जब जग ये रोने वालियां और रोने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे, ज़हरा जन्नत में नहीं जाएगी। आओ ज़हरा को उसके ज़ख्मी पहलू का पुरसा दे लो। बस एक जुमला सुन लो। दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ, बीबी आई दरवाजे के पीछे, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, एक तरफ पत्थर की दीवार, एक तरफ दरवाज़ा। बीबी कहती आने वाले वापस लौट जा। कहता इस घर में मैं हूँ। बीबी कहती है इस घर में मैं हूँ, इस घर में हसनैन है, इस घर में अली है, इस घर में मेरी बेटियां हैं। ओ सैयदो मुझे माफ करना। कहता है वल्लाह ला तोहरे कुन्ना, खुदा की कसम कोई भी हो अगर अली को बाहर ना निकाला घर को तुम्हारे समेत जला दूंगा। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर। अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला ज़हरा। हौसला। ये मुसलसल रोना सजाद का काम था, ये मुसलसल रोना ज़ैनब का काम था। ये मुसलसल न तू रो सकता है न मैं रो सकता। दरवाजे पे बीबी कहती है हया कर, मेरे बाबा का अभी तक तो कफन मैला नहीं हुआ। हाँ ज़दारो, बीबी के दोनों हाथ दरवाजे के पीछे। इस जालिम ने दरवाजे को आग लगा दी। दरवाजे पे जब आग चली ना, जलता हुआ दरवाजा, अलामा लिखते हैं नीम दर सोखते शुद्ध। जब आधा दरवाजा जल गया, इस मलाउन ने लात मारी। ये जलता हुआ दरवाजा, दरवाजे के अंदर मेखे थी, आग की वजह से वो मेखे सुर्ख हो गई। ये जलता हुआ दरवाजा बीबी के पहलू पे आया। एक तरफ जलता हुआ दरवाजा, एक तरफ पत्थर की दीवार, दरमियान में आ गई मोहम्मद की बेटी। अल्लाह अल्लाह अल हफीज, अल हफीज। ये सुर्ख सुर्ख मेखें ज़हरा के पहलू में पेवस्त हुई। ज़हरा कहती है या फिज़्ज़तो खुज़ीनी, या फिज़्ज़तो खुज़ीनी। फिज़्ज़ा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, फिज़्ज़ा मुझे आसरा दो। आज़ादारो फिज़्ज़ा ने आके उठाया। बीबी अपना पहलू का दर्द भूल गई। देखे कदमों के निशान, कदमों के निशान देखे ऐना ऐना इब्ने अम्मी, और मेरा चाचे जाया कहाँ है? कहा अली को गिरफ्तार करके ले गए, मस्जिद में ले गए। बीबी ने क्या किया? बाबा का अमामा सर पे रखा, बाबा की अवाली, बाबा का ऐसा हाथ, अपने सर के बाल बीबी ने खोलना चाहे या मदीने में जलजला आया। मौला कहता सलमान उदलो मिन्नी, सलमान मेरे करीब आ। बिन्त रसूल से कह कान तबा के रहमत हो, और तू तो रहमतुल आलमीन की बेटी है। ओ दुआ कर, बद्दुआ न कर। बीबी कहती है गासिब हक की फसबर तो, और इन्होंने मेरा हक गस्ब किया और मैं चुप कर गई। कातिल जनीनी फसबर तो, और इन्होंने मेरा बहुत सर शहीद। आप मेरे शाह को मातम ज़हरा, मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन।